السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دیکھنے والے تمام احباب صحت و سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج بروز اتوار 28 اپریل ریجنٹ پلازا کراچی میں ایتھیکل پرو مرکزی علماء کونسل کے اشتراک سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جو ایک بہترین عنوان معاشرے میں اخلاقیات کا فروغ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پر مشتمل تھی۔ الحمدللہ ملک کے نامور علماء کرام نے شرکت کی، اور جس کو کسی حد تک میں اپنے کیمرے میں محفوظ کر سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ یہ دو بیانیے تو بہت زیادہ واضح ہیں۔ اچھا، میڈیا جب بیانیہ بناتا ہے تو ظاہر ہے ہر دماغ میں وہ بیانیہ پھر چلتا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، لیکن بہرحال ایک چیز تو پنپ جاتی ہے نا دماغوں کے اندر، وہ چلی جاتی ہے۔ یا فلاں ٹائم پہ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو میں آپ سے یہ اکثر کہتا ہوں کہ اور اکثر جگہوں پہ ان سٹاپیبل چیزیں بھی چلتی ہیں، آپ اس کو کیوں اجاگر نہیں کرتے؟ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس کو کیوں بیانیے میں لے کے نہیں آتے؟ یہ میرا کنسرن ہے۔ ماشاءاللہ آنے والے مہمانوں نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اخلاقیات کے موضوع پر ایک بہترین اور مؤثر بات کی، اور بہت ہی مفید رہی آج کی یہ نشست۔ ایک یہودی کا بیٹا جس کی عمر 12 سے 14 سال کم و بیش ہوگی، اس کے باپ نے اس کو بھیجا دن کے تقریباً 3-4 بجے قریب کہ سودا لے کے آ۔ وہ بازار گیا، مغرب کے بعد تک واپس نہیں پہنچا۔ اور اولاد کا بدلہ اس وقت چلتا ہے جب وہ بچھڑتی ہے۔ اور آپ نے آپ قبر میں کبھی پاؤں ادھر رکھتے تھے، کبھی ادھر رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا اصل میں بھورے اور ملائکہ اتنے تھے کہ میں اگر پاؤں رکھتا تو ان کے پروں پر میرے پاؤں آتے، میں ان کے پروں کو بچانے کے لیے اس طریقے سے چلتا رہا۔ تو میں بتانا آخری بات یہ چاہتا ہوں، کام کو باقی رہنے دیا جا رہا ہو یا یہ کوشش نہ کی جا رہی ہو کہ باہمی نفرتیں پھیلیں۔ یہ نفرتیں ہیں، یہ احترام کے جذبات کا ماند ہو جانا ہے کہ اب ہر طرف اختلاف ہے، افتراق ہے، بد اخلاق۔ لیکن اخلاقیات کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر اٹھنے والے خیالات وہ پاکیزہ خیالات ہوں، گندے خیالات نہ ہوں، گناہوں کے خیالات نہ ہوں۔ جب ہمارے خیالات پاکیزہ ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، دین کے دائرے میں ہوں گے، تو خود بخود ایک تبدیلی ہمیں معاشرے میں نظر آئے گی۔ صفات ہم میں ہیں الحمدللہ۔ مومن کے صفات تک جانے میں نہ بڑی قربانیاں درپیش ہوتی ہیں، مومن کے صفات کو حاصل کرنے میں بڑی قربانیاں درپیش ہوتی ہیں، وہ مراحل جلدی جا کے طے ہوتے ہیں۔ تو اب بحیثیت ایک مسلمان جو میری ذمہ داری ہے، تو میں اگر ارد گرد دیکھوں کہ اس میں کتنا پورا اترا کتنا نہیں اترا، اب میں سے شروع کروں نا تو پھر بہت ساری چیزوں کا حل ممکن ہے۔ اگر یہ حل دوسروں سے شروع ہوتا ہے تو دوسروں پہ ختم ہوتا ہے، تو اس معاشرے میں ایک فرد میں بھی ہو سکتا ہے میں ہی غلط آپ سے بات کرے اس وقت آپ اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، یہ ہے اصل بات۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں کہ وہاں پر ہر آدمی ایک دوسرے سے مسکرا کر بات کرتا ہے، ایک دوسرے کو گریٹنگز کرتا ہے، ایک دوسرے کو ویلکم کرتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر جب دیکھتے ہیں تو جب ہم ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں تو ایک دوسرا آدمی سمجھتا ہے کہ شاید اس کی کوئی غرض ہے جو مجھ سے سلام کر رہا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما۔